بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج جو ہم کینیڈین اکنامکس 2 میں ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے نظریہ سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری کا مفہوم کیا ہے؟ سرمایہ کاری کا تصور کو پروفیسر کینز کے خیالات نے بہت اہمیت دی، جیسا کہ کینز کے نزدیک مجموعی طلب کے دو اجزاء ہیں، ایک صرفی اخراجات اور سرمایہ کاری کے اخراجات، یعنی Y=C+I میں ایک صرفی اخراجات ہوتے ہیں اور ایک سرمایہ کاری کے اخراجات۔ صرفی اخراجات کم و بیش مستقل رہتے ہیں، جبکہ سرمایہ کاری میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ممکن ہوتی ہیں، اور سرمایہ کاری میں یہ تبدیلیاں معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے سرمایہ کاری کا مفہوم اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ کینز کے نزدیک سرمایہ کاری سے مراد حقیقی سرمایہ کاری ہے۔ پس اس سرمایہ کاری سے مراد نئی مشینری، نئی فیکٹریاں، نئی سڑکیں، نئے پل، نئے بجلی گھر لگانا اور خام مال کے ذخائر کو خریدنا ہے۔ یعنی سرمایہ کاری کیا ہے؟ جس سے سرمایہ کی حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا، یعنی کوئی نئی بلڈنگ بنانا، نئی سڑک بنانا، نئی فیکٹری بنانا، نیو بجلی گھر بنانا اور نئے ذخائر دریافت کرنا وغیرہ، یہ تمام سرمایہ کاری ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہینڈ چیز خریدنا اور بیچنا یہ سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ کاری ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت ملک کی پیداواری اثاثوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا ان اشیاء میں اضافہ کرنے کا عمل سرمایہ کاری کہلاتا ہے، جن کی بدولت ملک میں مزید اشیاء پیدا ہوتی ہیں یا مزید آمدنی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اثاثوں اور بلڈنگوں، کارخانوں، پلوں، بجلی گھروں، مشینوں، کسی کپڑے کے حصص، خام مال کے ذخائر پر کیے جانے والے اخراجات سرمایہ کاری کہلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ وہ سرمایہ کاری جس کی بدولت ملک کی پیداواری گنجائش میں اضافہ ہو، اسے مالی فائنینشل سرمایہ کاری کہتے ہیں، جیسے چالو پلانٹ کو خریدنا یا کسی پرانی کمپنی کے حصص وغیرہ خریدنا۔ سرمایہ کاری ایک بہاؤ عمل ہے، جبکہ سرمایہ ایک ذخیرہ عامل ہے۔ یاد رہے کہ سرمایہ کاری سے مراد وہ اسٹاک، آلات اور پلانٹس ہیں جو کاروباری لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی وقت ملک میں خام سرمایہ کاری بدل کاری کے برابر ہو جاتی ہے تو ملک میں سرمایہ کاری کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی، اور اگر خام سرمایہ کاری کی بدل کاری کے سرمایہ کاری سے زیادہ ہوتی ہے تو معیشت میں خالص سرمایہ کاری واقع ہوگی، اور اس خالص سرمایہ کاری کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کی مقدار میں اضافہ ہوگا۔ اب مزید یہ لکھتا ہے کہ اگر سرمایہ کاری بدل کاری سرمایہ کاری سے بھی کم ہوئے تو اس کے نتیجے میں خالص سرمایہ کاری منفی ہوگی۔ ڈس انویسٹمنٹ اسے کہتے ہیں۔ اس کی بنا پر ملک کی سرمایہ کاری کی مقدار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ پس ظاہر ہوا کہ خالص سرمایہ کاری سے مراد ملک میں سرمایہ کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے، اور خالص سرمایہ کاری کی بدولت ملک کی پیداواری گنجائش میں اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ اوپر والی بات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری، نمبر ایک، وہ سرمایہ کاری جس سے پیداواری گنجائش میں اضافہ ہو جائے اسے خالص سرمایہ کاری اور حقیقی سرمایہ کاری کہا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، وہ سرمایہ کاری جس سے پیداوار کی گنجائش میں اضافہ ہو جائے وہ مالی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ وہ سرمایہ کاری جو پہلے سے لگی ہوئی مشینوں، اشیاء سرمایہ کی بدل کاری وغیرہ کے سلسلے میں کی جائے اسے بدل کاری کی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ نمبر چار، اگر خالص سرمایہ کاری اور بدل کاری دونوں قسم کی سرمایہ کاری کو جمع کر دیا جائے تو ہمیں خام سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ نمبر پانچ، وہ سرمایہ کاری جو افراد کریں وہ نجی سرمایہ کاری اور حکومت کریں وہ سرکاری کہلاتی ہے۔ نمبر چھ، سرمایہ کاری کی ان قسموں کے علاوہ سرمایہ کاری کی دو بڑی اہم اقسام ہیں، یعنی خود اختیار سرمایہ کاری اور ایک ہے آپ کی ترغیب یافتہ سرمایہ کاری۔ خود اختیار سرمایہ کاری وہ سرمایہ، یعنی یہ ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپر میں 2012 میں بھی آیا ہوا تھا کہ واٹ از آٹونومس انویسٹمنٹ۔ تو سمپل سی تعریف ہے کہ وہ سرمایہ کاری جو آمدنی میں تبدیلی سے متاثر نہ ہو، اسے خود اختیار سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ اس قسم کی سرمایہ کاری کا تعلق حکومت کی سرمایہ کاری سے ہوتا ہے یا اس کا انحصار ایجادات اور اختیارات اور دریافتوں پر ہوتا ہے۔
اس سرمایہ کاری کا تعلق منافع کے مرگ سے نہیں ہوتا۔ پروفیسر ہینسن کے نزدیک خود اختیار سرمایہ کاری کا نئے پیداواری وسائل کی دریافت، نئی اشیاء کی دریافت، آبادی میں اضافے سے تعلق سے ہوتا ہے، جیسا کہ ڈائیگرام نمبر 3 سے ظاہر ہے۔ اس سرمایہ کاری کا تصور سب سے پہلے کینز نے پیش کیا تھا، یعنی اٹانومس انویسٹمنٹ کی کچھ شیپ اس قسم کی ہوتی ہے، یعنی ایکس ایکسس کے ساتھ آپ کی آؤٹ پٹ ہے، وائی ایکسس کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، I = I0 کیا ہو جائے گی آپ کی اٹانومس انویسٹمنٹ، یعنی وہ سرمایہ کاری جو ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ اس کا کسی کے ساتھ یعنی نہ آمدنی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نہ شرح سود کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیوس انویسٹمنٹ کیا ہے؟ یہ بھی آیا ہوا تھا کہ وہ سرمایہ کاری جو آمدنی میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے، اسے ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری منافع سے متاثر ہوتی ہے اور آمدنی میں اضافے کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور آمدنی میں کمی کے ساتھ اس میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جھکاؤ بالکل 45 ڈگری کے اینگل کی طرف ہوتا ہے۔ اس ڈائیگرام میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ Y1 سے سرمایہ کاری I1 تھی، Y2 میں اضافہ ہوا تو سرمایہ کاری I2 ہوگی، Y3 میں اضافہ ہوا تو سرمایہ کاری I3 ہوگی۔ تو یہ نیچے سے اوپر والی جو لائن ہے ABC کو ملانے سے ہمیں انویسٹمنٹ کی لائن حاصل ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی سرمایہ کاری کو ہم کون سی سرمایہ کاری کہتے ہیں؟ انڈیوس سرمایہ کاری، یعنی ترغیب یافتہ سرمایہ کاری۔ یہ تو ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹ خود اختیار سرمایہ کاری کیا ہے اور ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کیا ہے۔ اب سرمایہ کاری کی معینات، یہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی 2017 میں آیا ہوا تھا کہ کینز کے نزدیک جب کوئی شخص سرمایہ کاری یا کسی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ ہی دیکھتا ہے کہ اس سے کتنا منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ منافع کی یہ متوقع شرح اور بازار میں رائج شرح سود دونوں مل کر اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ آیا اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی جائے یا نہیں۔ اگر تو منافع کی شرح سود کی شرح سے زیادہ ہوگی تو سرمایہ کاری کی جائے گی، لیکن اگر سود کی شرح منافع کی شرح سے زیادہ نہ ہو تو اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا کہ سرمایہ کاری کی معینات میں سب سے پہلے آ جائے گا آپ کا مختتم استعداد سرمایہ، تو اس کو ہم نے اسی طریقے سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ ایک آپ کا اور امپورٹنٹ کوسچن ہو جائے گا، یہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپر میں بہت سارا دفعہ آیا ہوا ہے، یعنی سرمایہ کاری کی معینات کیا ہیں کہ سرمایہ کاری کرتے وقت ایک طرف اس کے شرح سود کو دیکھا جاتا ہے، اگر منافع شرح سود سے زیادہ ہوگا تو سرمایہ کاری کی جائے گی، اگر منافع شرح سود سے کم ہوگا تو سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ٹاپک آپ کا جو ہم نے ڈسکس کیا کہ تھیوری آف انویسٹمنٹ کیا ہے۔